تو سر مجھے بتائیے، آپ نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی گیپ کی کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد مر جاتے ہیں، بیچ میں ایک گیپ ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے اور یہ چیز ہر انسان محسوس بھی کرتا ہے کہ آج ایک زندہ انسان کو کم پھول دیے جاتے ہیں، ایک زندہ انسان کی کم تعریف کی جاتی ہے، ایک زندہ انسان کو کم سراہا جاتا ہے، اس کی کم قدر کی جاتی ہے. کمپیئر کیا جائے وہ جو مر گیا ہے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ ہر چیز، وہ احساس، وہ محبت، وہ چاہت، ہر چیز لے گیا. تو احساس آیا تو پھول دیا، پھر روئے بھی، پھر جو تکلیف ہے اس کے پاس بیٹھ کے کہا بھی کہ مجھے تکلیف ہے. نجف، ہم لوگ اگر آج سے ارادہ کر لیں اور یہ فیصلہ کریں، بڑا اہم فیصلہ، جن لوگوں کے مرنے کے بعد ہم نے پھول ڈال کے قدر کرنی ہوتی ہے اور ان کے مرنے پہ پھل ہم نے دوسروں کو کھلانے ہوتے ہیں اور دیگیں پکا کے ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں اور سال کی سال برسیاں مناتے ہیں، کاش کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی سیوا کر دیں. اگر زندگی میں ان کی سیوا کریں نا، اگر زندگی میں گلدستے اور پھول لے کے ہم لوگوں کے دروازوں پہ جائیں کہ بھائی تم بڑے اہم ہو میرے لیے، ویلیویبل ہو، زندگی میں ہم پھلوں کی ٹوکریاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں جائیں، زندگی میں کچھ پکا کے کسی کو کھلائیں، میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں انقلاب آ جائے. مسئلہ یہ ہے، ہماری اپروچ یہ بن گئی ہے، یہ صرف عام لوگوں تک نہیں، ایسے ہم ہیروز کی قدر نہیں کرتے، ہم ویلیو نہیں دیتے. یار عجیب یہ معاشرہ ہے، یہ ویلنٹائن ڈے کو بھرپور منانے لگ پڑا، دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ ٹیچر ڈے کو صحیح طرح نہیں مناتا، یہ اپنے مینٹورز کی طرف واپس سمجھانا اچھا نہیں سمجھتے، ہم اپنے بزرگوں کے دن اچھے طریقے سے نہیں مناتے، ہم اپنے مشاہیر کے دن اچھے طریقے سے نہیں مناتے. جو محبت ہمیں ویلنٹائن سے ہے، اپنی محبوبہ سے ہے، کاش کہ وہ محبت اور عقیدت ہماری اقبال کے ساتھ ہو. کیا بات اگر ہے، یہ اقبال کے ساتھ ہو، قوم میں انقلاب آ جائے گا. بہت خوب. ہم وہ محبوبہ جس کو شادی کے بعد ہم نے پھر بیوی بنا کے گالیاں دینی ہیں، اس کے لیے فنا ہو جاتے ہیں. اور جو قوم کو زندہ کرنے والے ہمارے ہیروز ہیں، ان کے دن ہم صحیح طرح منانے کو تیار نہیں ہوتے. سو ہمیں کم از کم آج یہ لرن ضرور کرنا ہے کہ آج سے زندہ لوگوں کی قدر کرنی ہے. آج سے پھول اٹھائیے، مٹھائی کا ڈبہ اٹھائیے، جن کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کے گھر میں جا کے انہیں اکنالج بھی کروائیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ان کو قدر دلائیے کہ وہ کتنے خاص ہیں. اچھا، یہ ہم نے بات کی تھی زندگی کے حوالے سے، زندگی کی قدر کیا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سوسائڈل اٹیکس کے حوالے سے. سوسائڈ انسان کیوں کرتا ہے، کیوں اتنی بے قدری اس کے من میں آ جاتی ہے اس حوالے سے زندگی کو دیکھتے ہوئے. ہم بات کر رہے تھے زندگی کے حوالے سے، لیکن اب ہم جائیں گے ایک نئے سیکٹر، ایک نئے فیکٹر کی طرف کہ زندگی میں انسان اپنی قدر کیوں کھو دیتا ہے، کیوں وہ زندگی کا اتنا خاص، اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے کہ وہ اپنی جان کو، جو اللہ نے اس کو جان دی ہے، زندگی دی ہے، یہ سانسیں دی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آ جاتا ہے. سر ایسا کیوں کرتا ہے کوئی؟ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، جو سوسائڈ ہے، خودکشی کر دینا، لوگ اس کو کہتے ہیں حالات کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، کاز اس کی بنا دیتے ہیں. وہی حالات کئی لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن وہ خودکشی نہیں کر رہے ہوتے. لہٰذا سوال یہ بنا کہ حالات کے بدترین ہونے کے باوجود کئی لوگ خودکشی نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ تھوڑی سے حالات خراب ہوتے ہیں، وہ سوسائڈ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بات یاد رکھنا، یہ رجحان بندے کے مزاج میں ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگ خود ہی نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر ان کے جینز کوڈنگ میں یہ رجحان پایا جاتا ہے. ایک سائیکالوجی کی ریسرچ ہے، اس کے مطابق 1000 لوگوں میں سے ایک بندے میں سوسائڈ کا رجحان پایا جاتا ہے. بعض لوگ ویسے اتنے ڈپریس ہوتے ہیں، وہ جینے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دینے لگ پڑتے ہیں. لیکن 1000 میں سے ایک بندے میں رجحان پہلے سے پایا جاتا ہے، ایسا ڈپریشن جو موت کی طرف لے جائے یا خودکشی کا سوچنے پہ مجبور کرے. اب یاد رکھنا، خودکشی وہ لوگ کرنے لگ پڑتے ہیں جن کو زندگی مشکل لگتی ہے، اور اتنی مشکل لگتی ہے کہ موت آسان لگنے لگ پڑتی ہے. حالانکہ بہت بڑی مشکل چیز ہے، زندگی اتنی مشکل لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار مرنا آسان ہے، ایک دن مرنا پڑے گا، روز نہیں مرنا. اچھا، حالانکہ جو ہمارا دین ہے وہ اسے منع کرتا ہے. بالکل بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی خود ختم کرو. اگر آپ اپنی زندگی خود ختم کرتے ہیں، اس میں بے شمار حدیثیں اور بے شمار احکام ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرتا ایسے شخص کو. وجہ کیا ہے؟ زندگی ملی ہے آپ کو انعام اور چیلنج کی شکل میں، اس میں انعام بھی ہے، چیلنج بھی ہے. اس کا سامنا کریں، فیس اٹ، اس کو دیکھیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں. اس کے وہ کسی نے بڑی شاندار بات کی، کاش انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا ہمت دینے والا شخص ضرور ہو جو اسے کہے کہ ٹرین کے آگے کھڑے نہیں ہونا، مسئلوں کے آگے کھڑا ہونا. ٹرین کے آگے کھڑے ہو کے مرنا بڑا آسان ہے، مسئلوں کے آگے کھڑے ہونے والا بندہ بڑا بندہ بن جاتا ہے. اور بڑا بندہ بننے کا فن مشکلیں ہیں. مشکلیں اتنی پڑتی ہیں کہ آسان ہوتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، دل ٹوٹتا ہے، بندہ سجدہ کرتا ہے، سرفراز ہوتا ہے. جو بلندی ہے نا، یاد رکھنا، وہ سجدے سے ملتی ہے. بلندی جون سی ہے وہ اللہ سے نسبت اور تعلق سے ملتی ہے. بلندی بندگی سے ملتی ہے. بلندگی آپ کو بلندی ملتی ہے جب آپ سرنڈر کرتے ہو
کہ یار میرے چیلنج میری مشکلات جتنی مرضی آئی ہیں لیکن جو میں ہمت لے کر آیا ہوں اور جو ماں کے پیٹ سے نصیب لے کے آیا ہوں, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکو میرے نصیب کو نہیں چھین سکتا. یہ ہمت, یہ یقین کہ میں نے جینا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ ایک مووی تھی نا, وہ اس مووی میں ایک انڈین مووی تھی لگان, اس میں ایک اپاہج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اپاہج کھانے کے بعد, ٹھوکریں کھانے کے بعد, گرنے کے بعد بھی ایک ڈائلوگ بولتا ہے, میں کھیلے گا. یہ جو میں کھیلے گا ہے نا, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. زندگی آپ کو باؤنسرز بھی کرواتی ہے, یہ کبھی گرا دیتی ہے, کبھی پھسل جاتے ہیں, کبھی چیلنج, کبھی ڈیٹریکٹ ہو گئے, کبھی گناہ بڑھ گئے, کبھی غلطیاں بڑھ گئیں, کبھی آپ نے پرابلمز بڑی دیکھ لیں, کبھی مشکلات آ گئیں, اپنے دور چلے گئے, پرائے جو ان سے اور پرائے ہو گئے. اتنے چیلنج آنے کے باوجود اگر آپ ناک سے خون ہے, منہ زخمی ہوا ہے, کان پھٹا ہوا ہے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہو میں کھیلے گا, تب آپ جیتتے ہو. جب مشکلات کے باوجود آپ کھیلنے کو تیار ہو جاتے ہو نا, تو پھر آپ ترقی کرتے ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کھیلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. زندگی کو ایک میچ سمجھیے, زندگی کو ایک پلے سمجھیے, زندگی کو ایک کھیل سمجھیے, اور اس کھیل کے ایک شاندار کھلاڑی بننے کے لیے آج سے ارادہ کر لیجیے. کیا بات ہے. اچھا, زندگی کی قدر ہمیں تب بھی آتی ہے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں, ہم علت کا شکار ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے. سوسائڈ اتنا بڑا قدم ہے, آپ تو ایک پن کی چبھن برداشت نہیں کر پاتے جب وہاں سے خون نکلتا ہے, تو خود کو تکلیف دینا اور پھر بچ جانا, مرنا بھی مت, بچ جانا, پھر زخمی ہونا اور بستر پہ لیٹے ہونا کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو. دیکھو, میں یہ بات آج کہوں گا پروگرام میں کہ جینا سیکھو. صحیح. جب تم جینا سیکھتے ہو نا, تو پھر تم جینے کا حق ادا کر کے مرتے ہو. ہم نے جینا سیکھا ہی نہیں ہوتا, ہم نے مقصد کے ساتھ جینا سیکھا نہیں ہوتا, ہم نے ایم فل لائف کا کنسپٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں میننگ آف لائف ہم نے ڈیفائن نہیں کی ہوتی, ہم نے زندگی از اکول ٹو کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جب پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہم زندگی سے کچھ سمیٹ بھی نہیں پاتے. زندگی پھر تلخیاں دینے لگ پڑتی ہے, کیونکہ ہم کانشیسلی خوشیوں کو, پھلوں کو اور پھولوں کو سمیٹ نہیں رہے ہوتے. جو یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے زندگی کو گلزار بنانا ہے, زندگی کو شاندار بنانا ہے, پھر وہ دنیا کے رنگ لا لا کے زندگی میں بھرتا ہے. اچھا, آپ نے گلزار کی بات کی نا, اس گلزار کے ساتھ کانٹے بھی ہیں جو آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ خوشی اس کے بعد آئے گی, آپ کو چبھا ہے کچھ تو اس کے بعد سکون بھی ملے گا. تو وہ کانٹوں کی بھی بہت اہمیت ہے آپ کی زندگی میں. وہ کانٹے ہیں, بلکہ وہ گانا کتنا شاندار ہے کہ نہ جدا ہوں گے ہم, کبھی خوشی کبھی غم, یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ یاد رکھ لیں کہ خوشی آئی ہے نا, اس کے بعد غم بھی کبھی آ سکتا ہے, غم آئے تو خوشیاں بھی آ ہی جائیں گی.